شلوم مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور آپ اس کلام کو فضل اور سچائی کے دن سن پا رہے ہیں. یہ اشاری میل ہندی اردو بائبل یوٹیوب چینل پر، فیس بک پیج پر اور اسپوٹیفائی پوڈ کاسٹ پر. تو بائبل کی جو مول بھاشا ہے، جو پرانا عہد نامہ ہے، اس کی مول بھاشا ہے عبرانی یعنی ہبرو. وہ ہبرو بھاشا میں ہے. تو جو ہبرو زبان ہے، عبرانی زبان ہے، بھاشا ہے، وہ نشان کی بھاشا ہے، یعنی سمبولک بھاشا ہے، امیج کی بھاشا ہے، نشان کی بھاشا ہے. تو اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ نمبر بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں، کیونکہ ہر ایک الفابیٹ کی ایک ویلیو ہے. تو سب سے خاص بات کہ نمبر بھی ویلیو کرتے ہیں بہت زیادہ. اگر آپ سیکھنا یا سمجھنے میں دلی اچھا ہے، یعنی آپ خداوند کے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں، تو آپ واٹس ایپ نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں +919988406713. یہ ان کے لیے ہے جو مسیح یشوع کے نام کے زندہ کلام کو، کلام حق کو، کلام مقدس کو، سچائی کی روح کی خوشخبری دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں yesharime@gmail.com. اور ہر ایک شبد انک کا بائبل میں یعنی عبرانی میں اور گریک میں تو اس کا 7 طرح کا پرکاشن ہے. 7 طرح کا پرکاشن ہے. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ 7 طرح کا پرکاشن ہے؟ 7 انک سمپورنتا کا انک ہے، 7 انک سچائی کا انک ہے. تو کلام میں لکھا ہے کہ بدن کا جو چراغ ہے نا، بدن کا چراغ آنکھ ہے. پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. یہ کون سی آنکھیں ہیں؟ یہ ہماری جسمانی سنسارک آنکھیں نہیں ہیں. یہ روحانی اور آتمک آنکھوں کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کتنی آنکھیں ہیں؟ وہ ہیں 7 آنکھیں. اور یہ 7 آنکھیں جو ہیں یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. تو جو 7 روحیں ہیں وہ دل میں، یعنی اگر ان 7 آنکھوں سے کوئی بھی نابینا ہو یا اندھا ہو تو یسوع نام سے خداوند کی روح سے، یسوع نام سے خداوند کی روح سے، اسی ایمان کی روح سے کہتا ہوں جس کے بولنے سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی. یسوع نام سے کہتا ہوں بینا ہو جا. اگر ہم چاہتے ہیں بدن کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر ہو تو یہ 7 آنکھوں کا بینا ہونا بہت ضروری ہے، روشن ہونا بہت ضروری ہے. جس کے پاس یہ 7 آنکھیں ہیں یا 7 آنکھیں روشن ہیں، اس کا بدن بھی روشن ہوگا. اور جب پھر وہ کہے گا کہ روشنی ہو جا، روشنی ہوگی. اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہ ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو. آج فضل اور سچائی، جہاں جہاں بھی فضل اور سچائی کا نور نہیں ہے، تاریکی ہے، وہاں فضل اور سچائی کی روشنی ہونا بہت ضروری ہے.
کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یسوع کی معرفت پہنچی کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خیرت کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ یہ 7 آنکھیں یعنی 7 روحیں کس کے پاس ہیں؟ خداوند مسیح یسوع کے پاس، یعنی بیٹے کی روح کے پاس۔ اور پھر اگر ہمیں 7 آنکھیں روشن چاہیے، یعنی 7 آنکھوں سے ہم بینا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ بیٹے کا روح ہونا چاہیے۔ بیٹے کا روح ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بیٹے کا کلام ہونا چاہیے۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس سے اس نے ساری چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ خدا کی روح کا تو کہہ دینا، اب جو ایک مسیح ہے وہ 3 باتوں میں سمپورن ہونا چاہیے: کہنے میں، قدرت میں اور کلام میں۔ کہنے میں، قدرت میں اور کلام میں، اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ یعنی جو وہ بول رہا ہے اس کے پاس اس کی قدرت بھی ہونی چاہیے، یعنی وہ کرنے والا بھی ہونا چاہیے، پریکٹیکلی کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ قدرت میں، کلام میں پرفضل ہونا چاہیے، قدرت، کلام اور کام میں۔ اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کی روح ہمارے دلوں میں بھیجی، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتی ہے۔ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لپالک ہونے کی روح ملی ہے جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے۔ اب ہم جس کو روحانی عبادت کہتے ہیں، جو لوگ بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، بیٹے کی خوشخبری کیا ہے؟ فضل اور سچائی کی خوشخبری دے رہے ہیں، منادی کر رہے ہیں، وہ فضل اور سچائی جو یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ تو ان کا جو گواہ ہے وہ کون ہے؟ خدا ہے۔ ان کا گواہ جو ہے وہ خدا ہے، جو فضل اور سچائی کی روح کے ادھین بیٹے کی خوشخبری کی منادی کر رہے ہیں، بیٹے کی روح کی۔ پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے، اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے سبب وارث بھی ہوا۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ اور پرانا عہد نامہ الگ ہے، نیا عہد نامہ اصل میں الگ ہے، لیکن ہم جب اپنی جو ٹرانسلیٹ زبانوں میں پڑھتے ہیں، جیسے ہندی، پنجابی، انگلش، یہ ایک ساتھ ہیں، یہ کمبائن ہیں، یہ مرج کیے گئے ہیں۔ اور نیا عہد نامہ یونانی میں ہے، گریک میں ہے، اور ٹائم، دنوں، مہینوں کا بھی فرق ہے۔ لیکن ہم جب بائبل کو پڑھتے، سنتے، سمجھتے ہیں تو بائبل کے وشوں کو اپنے ساتھ، اپنی سمجھ کے مطابق
ریلیٹ کرتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سنسار میں یسوع مسیح کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو یا آپ کا ارادہ ہے تو ہمیں بائبل کو جو اس کی سمجھ ہے روح القدس کے وسیلے، یعنی عبرانی زبان اور یونانی زبان، کوئی بھی اگر ہم وشا شیئر کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں گواہی کے طور پر بتانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس وشے کو مول بھاشا میں اینالائز کرنا ہے، سیکھنا ہے، گریک اور ہبرو۔ بائبل بہت سی بھاشاؤں میں لکھی گئی ہے، لیکن جو ساری بھاشاؤں کو ملا کر ایک بھاشا میں لکھی گئی ہے وہ ہے عبرانی اور یونانی۔ بہت سی بھاشائیں ہیں بائبل میں، لیکن جس کو مول طور پر ترجیح دی گئی ہے وہ ہے عبرانی اور یونانی۔ اسی کی بھاشا میں اور جتنی بائبل مول بھاشا کے لفظوں کی گہرائی ہے جو عبرانی اور یونانی ہے، ان کے لفظوں کی گہرائی ہے، آتمک طور پر اس گہرائی کو خود جان کر لوگوں تک منادی کریں۔ خاص کر ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہونا بہت ضروری ہے، ہماری زندگی میں خدا کی مرضی ہونا بہت ضروری ہے، ہماری زندگی میں خدا کی بلاہٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ خدا کی بلاہٹ کا ہونا اور اس بلاہٹ کو روح القدس کی مدد سے، حکمت کی روح کی مدد سے، مکاشفہ کی روح کی مدد سے جاننا۔ بلاہٹ تو ہے خدا کی، لیکن ہمیں بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ خاص کر ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ خاص کر اس کی یعنی بیٹے مسیح یسوع اور ابا خدا کی مرضی اور بلاہٹ دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور روح القدس سچائی کی روح اور حکمت کی روح اور مکاشفہ کی روح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ 10 حکموں کے ادھین پرانے عہد نامے کے مطابق، اور اسرائیل کے گھرانے کا یہ ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بد و باش کرتے ہیں، جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ یہ شعربانی کا مکاشفہ ہے، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خون کبھی نہ کھائے، اور نہ کوئی پردیسی جو تم میں بد و باش کرتا ہو کبھی خون کو کھائے۔ تو یہ ہے موسیٰ پرانا عہد نامے کے مطابق۔ پرانے عہد نامے کے مطابق اگر آپ 10 حکموں کی دھارمکتا میں چل رہے ہو تو آپ خون اور گوشت، جس کو ہم آج کے وقت شعربانی کے نام سے جانتے ہیں، پربھو بھوج کے نام سے جانتے ہیں، تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے 10 حکموں کے مطابق، پرانے عہد نامے کے مطابق۔ اب ہم آتے ہیں انڈر گریس اینڈ ٹروتھ، یعنی نئے عہد نامے کے مطابق جو فضل اور سچائی کے ادھین یسوع مسیح کے خون میں عہد بندھا ہوا ہے۔ تو فضل اور سچائی کے ادھین مسیح یشوع کی معرفت پہنچی جو فضل اور سچائی ہے۔ تو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ ایمان دل سے لانا ہے اور انگیکار منہ سے کرنا ہے کہ یسوع مسیح ہے، یسوع خداوند کا بیٹا ہے، اور یسوع کو خداوند باپ نے مردوں میں سے جلایا، اور یسوع ہی مسیح ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔
تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. تمہارے باپ دادا نے من کھایا اور مر گئے، پرانے عہد نامے کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، یعنی یسوع خود اپنی بات کر رہے ہیں، تاکہ آدمی اس میں سے کھائے اور نہ مرے. میں ہوں وہ زندگی کی روٹی. یسوع مسیح نے کہا زندگی تو مجھ میں ہے. تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، وہ تو میری گواہی ہے، لیکن زندگی مجھ میں ہے. لیکن تم میرے پاس زندگی پانے کے لیے آنا ہی نہیں چاہتے. میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری. اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو اب تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے. بس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے. اور وہ صحیح بھی تھے، کیونکہ موسیٰ کی شریعت میں خون اور گوشت کا کھانے منائی ہے. اب کئی بار کچھ لوگ جو سیوکائی کر رہے ہیں وہ 10 حکموں کی دھارمکتا میں کر رہے ہیں، لیکن وہ حکم جو ہے وہ یسوع نے جو کہا ہے وہ کری جا رہے ہیں. لیکن جو ان کی مول سیوکائی ہے وہ 10 حکموں کی دھارمکتا پر آدھارت ہے. اگر 10 حکموں کی دھارمکتا پر سیوکائی آدھارت ہے تو پھر وہ خون اور گوشت کو نہیں کھا سکتے، یعنی شہربانی پربھو بھوج کی رسم کو نہیں کر سکتے اگر وہ فضل اور سچائی کے ادھین نہیں ہے. کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے. یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. اور موسیٰ کی شریعت کو یعنی پرانے عہد نامے کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں. اب یہ جو مکاشفہ ہے یہ روٹی کھانے کا اور میٹھا پانی پینے کا نہیں ہے. اینڈ تک بنے رہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ گوشت اور خون کا مکاشفہ ہے کیا. جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا. تو کھانا کیا ہے؟ مکاشفہ ہے. آخر تک بنے رہیے گا. جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے. اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فساد تمہارے ساتھ کھاؤں. دکھ سہنے سے پہلے یہ فساد تمہارے ساتھ کھاؤں. اور یہ وہی مومنٹ ہے، یہ وہی وقت ہے جب خدا نے اسرائیل کو مصر میں سے نکال کے لے کے آیا. وہ جو رسم ہے یہ وہی رسم ہے موسیٰ کی پرانے عہد نامے کے مطابق، کیونکہ اس وقت شریعت نہیں دی گئی تھی، 10 حکم نہیں دیے گئے تھے جب یہ رسم کرنے کے لیے خدا نے کہا تھا کہ جب دروازوں پر خون لگانے کا وقت ہے، یہ وہی سیم ٹو سیم وقت ہے، کیونکہ وہ وقت ہی یسوع مسیح کی تمثیل ہے، یسوع مسیح کی نبوت ہے. جب اسرائیلیوں نے دروازوں پر خون لگایا تھا، اور وہ دروازوں پر خون لگانا جو ہے وہ صلیب کا نشان ہے، یعنی یسوع مسیح کا صلیبی قربانی کا. تو وہ یہ وقت ہے. یہ کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ روح القدس کی مدد سے. یہ روح القدس کی ٹیچنگ ہے. تو یہ فساد تمہارے ساتھ کھاؤں. میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہت میں پورا نہ ہو. پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہت نہ آ لے. پھر اس نے روٹی لی، اور یہ روٹی کیا ہے، اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو.
اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ جب نیا عہد آیا تو نیا عہد ہے جو آپ کے پاس بائبل ہے، نئے عہد پورا کا پورا متی سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک، اس کو بولتے ہیں نیا عہد۔ یہ پیالہ اس خون میں، یہ پیالہ اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہ ہمیں پیالہ دیا ہوا ہے جو ہمارے پاس بائبل ہے نا، نیا عہد نامہ متی سے لے کر پرکاشت واقعہ تک، یہ پیالہ ہے جو یسوع مسیح کے خون میں، یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے۔ جو نیا عہد ہے متی سے لے کر پرکاشت واقعہ تک، یہ پیالہ یسوع کے خون میں نیا عہد ہے، یسوع کے خون کا نیا عہد جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمیں یہی یاد دلاتا ہے، اور ہمیں یادگیری کے لیے اس کو پڑھتے رہنا ہے، سنتے رہنا ہے، تو ہی ہم پیالے میں شریک ہیں۔ میٹھا پانی پینے سے یا وہ پانی پینے سے، وہ رسم کرنے سے آپ پیالے اور گوشت میں شریک نہیں ہو۔ وہ ایک رسم ہے، سنسارک رسم ہے، جسمانی رسم ہے۔ مگر دیکھو، میرے پکڑنے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے، مگر اس شخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا۔ وہ آپ جانتے ہوئے یہودا اسکریوتی تھا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگیری کے واسطے یہی کیا کرو۔ یادگیری کے واسطے یعنی جو نیا عہد نامہ، اس کو پڑھنا، روز پڑھنا، جس وقت بھی پڑھنا، سننا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ نیا عہد نامہ آپ کو پیالہ ملا ہے۔ نیا عہد جب کبھی پیو، یعنی جب کبھی اس پیالے کو پڑھو، یعنی نئے عہد نامے کو، میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو، یعنی اس کو روز بر روز پڑھا کرو، سنا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو، یعنی نئے عہد نامے میں سے، خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو، زندگی کا نہیں۔ زندگی کا اظہار کب ہم کرتے ہیں؟ جب ہمیں روح القدس کی بخشش حاصل ہوتی ہے، لیکن تب تک ہم اس کی موت کا ہی اظہار کرتے ہیں، جب تک ہمیں روح القدس کی بخشش حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ کب تک کرتے رہنا ہے، کب پڑھتے رہنا ہے؟ جب تک وہ نہ آ جائے۔ تو موت کا اظہار یعنی صلیبی قربانی کا اظہار، صلیبی قربانی کا اظہار۔ تو موت کا اظہار جب ہم میں زندگی آتی ہے، یعنی روح القدس آتا ہے، تب ہم اس کے زندہ ہونے کے گواہ ٹھہرتے ہیں۔ جب تک ہمارے پاس روح القدس نہیں، سچائی کی روح نہیں، ہم اس کے زندہ ہونے کے گواہ نہیں ٹھہرتے، ہم اس کے زندہ ہونے کی گواہی منادی نہیں کر سکتے۔ تب تک ہم اس کی موت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی۔ یہ جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح پھر ان پر ظاہر ہوئے جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت، اب موسیٰ کی توریت کیا ہے؟ موسیٰ کی پہلی 5 کتابیں اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ کتاب مقدس یعنی پرانے عہد نامے کو سمجھنے کے لیے یسوع مسیح کی طرف سے ذہن کھلے گا تو ہی سمجھ میں آئے گی، ادروائز نہیں۔ اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے ساری قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی
منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا پر سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ ہم بات کر رہے ہیں نئے عہد نامے کی، جو مسیح یسوع کے خون میں نیا عہد ہے۔ پیالہ، وہ پیالہ ہے نیا عہد۔ سنسارک اور جسمانی طور پر میٹھا پانی پینے سے یا جسمانی روٹی یعنی ایک رسم کے طور پر اس کو کرتے ہیں ہم شہر بانی کو، پربھ بھوج کو، ہم اس کے خون اور گوشت میں شریک نہیں ہوتے، جس کو ہم رسم کے طور پر دھارمک ریتی رواج کے طور پر کرتے ہیں۔ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کا پانی میں ہوں، اور وہی جس نے پانی کو میں بدلا کانا گلیل کی شادی میں، اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی۔ تو جو خدا کے منہ سے نکلی بات، خداوند کے منہ سے نکلا کلام کون ہے؟ یسوع۔ خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اس سے زندہ رہتا ہے۔ تو خدا باپ کا کلام ہے یسوع، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور کلام مجسم ہوا یعنی یسوع، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا یعنی یسوع۔ اب پھر وہ کلام جو ابتدا میں کلام تھا وہی کلام ہمارے پاس ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، کہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل۔ روٹی ہے نیا عہد نامہ، پیالہ ہے وہ نیا عہد نامہ، یسوع کے خون کا پیالہ۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، نئے عہد نامے کے کلام کو جو فضل اور سچائی سے معمور ہے، تو ہم اس پیالے میں شریک ہوتے ہیں۔ روٹی ہے نیا عہد نامہ جو یسوع کی موت کا اظہار کرتا ہے۔ جو اس کو پڑھتے، سنتے، سمجھتے اور عمل کرتے ہیں وہ آسمانی روٹی میں شریک ہیں، زندگی کی روٹی میں شریک ہیں، یعنی خون اور گوشت میں، پربھو بھوج میں۔ اور نیا عہد نامہ جو ہے مسیح یسوع کے لہو سے باندھا گیا ہے، اور ہمیں نئے عہد نامے کے کلام کو تب تک پڑھتے، سنتے، سمجھتے، عمل کرنا ہے جب تک وہ یعنی روح القدس نہ آ جائے۔ روح القدس کیا کرتا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں، روز بر روز پڑھ رہے ہیں، روز بر روز سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یوٹیوب کے مادھیم سے بھی اب بائبل پنجابی، ہندی، انگلش میں ہے، تو ہمیں تب تک خون اور پیالے میں شریک ہوتے رہنا ہے جب تک وہ نہیں آ جاتا۔ وہ کون؟ یعنی روح القدس۔ اب روح القدس کیا کرتا ہے؟ یوحنا 14 اس کی 26 آیت میں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہ ہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔ اب جب ہم خون اور گوشت میں شریک ہیں، یعنی روز بر روز کلام کو پڑھ رہے ہیں، یا آپ جو کلام کو جانتا ہے فضل اور سچائی کے ادھین، اس کی سنگتی کرو، ٹائم دو، ٹائم دینا پڑے گا۔ تو روز بر روز سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو روح القدس آئے گا تو وہ انہی باتوں میں سے سکھائے گا، اور وہ باتیں پھر آپ کو وہ یاد دلائے گا۔ روح القدس ہے چرواہا، چرواہا جس سے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ تو یسوع کہتے ہیں یہ باتیں
تب میں نے تم کو کہی تھی. تو روح القدس کیا کرتا ہے؟ ان باتوں کو یاد دلاتا ہے. اور بہت سی ایسے باتیں ہیں جو یسوع جب اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے لیکن ان کو بعد میں یقین ہوئی، انہوں نے بعد میں وشواس کیا جب وہ پوری ہوئی. تو سب سے خاص بات مندر کو ڈھانے کی بات، جب انہوں نے اپنے بدن کی بات کی تو شاگردوں کو جب وہ جی اٹھا تب وہ بات یاد آئی کہ یسوع نے کہا تھا کہ اس مقدس کو اٹھا دو، میں اس کو تیسرے دن پھر اٹھا کھڑا کروں گا. تو جب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا 40 دن، تو پھر ان کو یاد ہے. تو جو یاد جو کرا رہا ہے، جو سمرن کرا رہا ہے، یہ روح القدس کا کام ہے. اور یسوع کی باتیں سکھانا اور یاد دلانا، اس کو روح القدس بولتے ہیں. اب یوحنا شیبہ اس کی 63 آیت میں لکھا ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں. اب جو جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جن کی دل کی آنکھوں سے اندھے ہیں، روحانی آنکھیں جن کی بند ہیں، وہ اس کو رسم کے طور پر کر رہے ہیں اور کروائے جا رہے ہیں. لیکن مول مقصد کیا ہے؟ روحانی آنکھوں کا روشن ہونا، بینا ہونا. زندہ کرنے والی تو روح ہے، یعنی روحانی آنکھوں کا بینا ہونا. جسم سے کچھ فائدہ نہیں. تو جو جسم کے لیے بوتا ہے وہ ہلاکت کی فصل کاٹتا ہے، تو جو روح کے لیے بوتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹتا ہے. تو جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں. روح ہے. اگر روح ہے تو زندگی ہے، اگر روح نہیں تو پھر زندگی بھی نہیں. جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں. اور بیٹا روح ہے، بیٹا جسم نہیں ہے، بیٹا روح ہے. خدا روح ہے، روح سچائی ہے، خدا محبت ہے. تو جتنی باتیں یشوع مسیح نے کہیں وہ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں. اب ہم بات کرنے والے ہیں روٹی اور پیالے کی. وہ روٹی پیالہ اور کیا ہے؟ نیا نیم کی پستکیں. روٹی اور پیالہ جو روز اس کو پڑھتا ہے، روز اس کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، وہ روٹی اور پیالے میں شریک ہے. نہ کہ جو دنیا میں رسم کے طور پر کرتے ہیں. وہ پھر رسم کرتے ہیں تو جب تک دوسری بات کرنے تک اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں. اگر بھول جاتے ہیں تو پھر کتنی بار قربانی ہوتی ہے خدا یسوع مسیح. تو تب تک اس کو پڑھنا ہے، یعنی روز بر روز پڑھنا ہے، خون اور گوشت میں شریک ہونا ہے. تو جب تک وہ نہ آ جائے، وہ اس کا کام ہے کہ ہمیں یاد کرانا. تو پھر یاد کروانے والا جب آ گیا پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یاد کروانے والا ہے. جب تک یاد کروانے والا نہیں آتا تب تک ہمیں گوشت اور خون میں شریک رہنا ہے، یعنی پڑھتے رہنا ہے، سنتے رہنا ہے. ویسے تو ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہیں. تو یہ پیالہ خون اور گوشت ہے کیا؟ اصل میں یہ ہے جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، سسماچار، گوسپلز کیا ہے؟ متی، مرکس، لوکا، یوحنا. پریرتوں کے کام یعنی ایکٹ آف دا اپوسٹلز، پریرتوں کے کام. تو آگے ہے، ظاہر ہے کہ تم مسیح کا وہ خط جو ہم نے خادموں کے طور پر لکھے، سیاہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کی روح سے. اب زندہ خدا کی روح کے خط ہیں رومیوں، یہ روحانی خط ہیں، زندہ خدا کی روح سے لکھے گئے. پہلا کرنتھیوں، دوسرا کرنتھیوں، گلاتیوں، افسیوں، فلپیوں، کلسیوں، پہلا
थस्सलुनीकियों, दूसरा थस्सलुनीकियों, पहला तिमोथियस, दूसरा तिमोथियस, तीतस, फिलेमोन, हिब्रो यानी इब्रानी, याकूब, पहला पतरस, दूसरा पतरस, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना। ये रूहानी खत हैं रूहानी लोगों के लिए, जिसके पास रूहुल कुद्स है, बेटा है। यूहन्ना और है प्रकाशित वाक्य। ये है खून और गोश्त, प्रभु भोज। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।